بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت۔ اس سے پہلے آپ یہ پڑھتے رہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کیا ہیں۔ آج ٹاپک کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل ہم سیرت کے مفہوم کی طرف جاتے ہیں۔ سیرت کا جو لفظ ہے یہ سارا یسیر سیرن سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یا جس کے معنی ہوتے ہیں طریقہ زندگی، طرز زندگی، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ عربی میں اس کے لیے لفظ سیرت استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو عادت، طرز زندگی، ٹھیک ہے، ہماری جو لائف کا جو پیٹرن ہے، یہ ساری چیزیں سیرت کے اندر آتی ہیں، جس کو آپ بایوگرافی بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو بھی اسی میں شامل کیا جاتا ہے کہ آپ کی لائف کا جو پیٹرن تھا، سٹائل تھا، وہ کیا رہا۔ یہ سیرت کے لیے سیرت کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے مختلف شعبوں کو کیسے گزارا۔ وہ ہمارے پاس محفوظ شکل میں حدیثوں میں، سیرت کی کتب میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس شعبے کے بارے میں کیا رہنمائی مہیا فرمائی اور کیا پریکٹیکل ایگزامپلز پرووائڈ کی، ہمیں کون سی جو رول ماڈل پیش کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سیرت کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم پہلی کلاسز میں ڈیٹیل سے پڑھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معاشرت میں کیا ملتی ہے، سیاست میں کیا ملتی ہے، ہمیں جو ہے وہ ڈومیسٹک لائف میں کیا ملتی ہے، ہمیں ایجوکیشن میں کیا ملتی ہے، ہماری معاشرتی زندگی میں کیا ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے رہے۔ آپ کا جو حسن سلوک ہے، آپ کا جو طرز عمل ہے، انسانوں کے ساتھ کیسا تھا، جانوروں کے ساتھ کیسا تھا، غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، عورتوں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف لوگوں کے ساتھ بیہیویئرز، آپ کا جو طرز عمل ہے، آپ کا جو رہنے کا طریقہ، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا کھانے پینے کا طریقہ، آپ کا معیشت کے اندر ڈیلنگ کرنے کا طریقہ، آپ کا جو ہے معاشرت کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت ہے، ان چیزوں میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رول ماڈل اور طرز عمل پیش کیا، یہ سارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے لیے سیرت کی بے شمار کتب لکھی گئی ہیں جو کہ ہمیں اسلامی جو ادب کے اندر، اسلامک لٹریچر کے اندر ہمیں میسر آتی ہیں۔ عربک کے اندر بہت ساری کتب لکھی گئیں۔ ابن حشام کی سیرت النبی بڑی مشہور ہے۔ البدایہ والنہایہ کے نام سے اس کا سیرت النبی والا جو پورشن ہے علامہ ابن کثیر نے لکھا، وہ بڑا مشہور ہے۔ عربک کے اندر بے شمار کتب لکھی گئی ہیں۔ اردو کے اندر بھی بہت ساری کتب ہیں، لیکن ہمارے اس بر صغیر میں جو سب سے مشہور کتاب جس کو بڑی اہمیت اور شہرت ملی، وہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت النبی، جو کہ جدید اردو کے اندر لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جدید انداز سے اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب ہیں۔
سیرت النبی پہ لکھی گئیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے، آپ کا طرز عمل ہے، وہ کیسے گزرا، اور آپ نے کیسے ہمارے لیے وہ ایگزامپلز چھوڑی جو کہ ہم اڈاپٹ کر کے معاشرے کے اندر معاشرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سبب بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تک تو چیزیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں، اب ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہمیں کیوں سیرت پڑھنی چاہیے، وائی وی شوڈ اسٹڈی دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سی ایسی نیڈز ہیں، وہ کون سی ریزنز ہیں کہ ہمیں یہ اسٹڈی کرنی چاہیے، سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ بس یہ ڈفرینس اگر آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کے لیے یہ ڈسکشن جو ہے یہ سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں مختلف پرسنالٹیز کے بایوگرافیز، ان کی لائف ہسٹری وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ صرف مسلمز میں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ان کی عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے، بلکہ غیر مسلمز بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کی بایوگرافی بھی، آپ کی لائف ہسٹری، آپ کی سیرت، آپ کی جو لائف ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا قرآن کا حکم ہے، اس لیے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ قرآنی حکم عمل کا تقاضا ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے۔ قرآنی حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ کہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جب یہ اللہ کا حکم موجود ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹیچنگز نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے اطاعت کر سکتے ہیں؟ انڈرسٹینڈ؟ آر یو گیٹنگ می؟ جو اسٹڈی اگر ہم کریں گے تو تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پا سکیں گے، انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم اس پہ عمل کر سکیں گے۔ لائف ہسٹری پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو قرآن کا یہ حکم پورا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، گویا کہ ارشادات الہیہ کی بجا آوری اور اس کو کمپلیٹ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور سیرت کا جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ اس پہ ایمان لانے کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایمان کا تقاضا کیسے ہے کہ ہم مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں، توحید کے ساتھ ساتھ ہم رسالت کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے اندر وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اس پہ لازم ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس شہادت کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس پہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اور جب جس ہستی کا نام پڑھ کے ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اس ہستی پر ایمان کے تقاضوں کو اس وقت تک ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں جب تک ہم
سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کی زندگی کو نہیں پڑھتے، ان کی لائف ہسٹری، ان کی ٹیچنگز، ان کی پریکٹسز، ان کی سنتیں، ان کو ہم نہیں اسٹڈی کرتے، تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سیرت کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا تقاضا ہے۔ احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر عمل کا تقاضا ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے تو آپ کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کہتی ہیں، آپ کی سنتوں میں کیا تعلیمات ہیں، آپ کی سیرت ہمیں کیا میسج دیتی ہے۔ تو احادیث نبویہ بے شمار ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے حوالے سے اس پہ عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اب یہ لازم ہونے کو ہم کیسے عملی شکل دے سکتے ہیں؟ ہم سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم اسی طرح عمل کر سکتے ہیں نا کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعبے میں سنت یہ ہے، لائف کے اس پورشن میں سنت یہ ہے، اس شعبہ زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا، وہ ہمارے لیے اس میں اس انداز سے رول ماڈل ہیں، کسی معاملے میں کیا تعلیمات ہیں، یہ ہمیں اسی طور پہ پتہ چلے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد قرآن کے احکام کی عملی شکل کے طور پہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآنی احکام پہ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تصویر ہے، تو قرآن کے احکام کو پریکٹیکلی ہم کیسے کر سکیں گے؟ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا جو عملی شکل ہے وہ کس نے کر کے دکھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی عملی شکل کا مظاہرہ ہے، یہ ہمیں سیرت اور سنت کی کتابوں سے ملے گا۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو